ہم سے نہ لڑ، خدا سے جھگڑ اور اسی سے پوچھ. ہم سے نہ لڑ، خدا سے جھگڑ اور اسی سے پوچھ، کیوں بے مثال اس نے علی کو بنایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. درود پڑھیں محمد علی. حضرات سامعین، قرآن حکیم کی مشہور آیت سورۃ بنی اسرائیل کی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. آج اور کل اس آیت پر میں آپ کو ضامن دوں گا. آپ کو میرے مزاج کا پتہ ہے کہ میری تقاریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی ہے. کوشش کروں گا. لاہور کا شہر میرا اپنا شہر ہے، سارے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں. ارشاد خداوندی ہے یوم، اسی دن یعنی قیامت کے دن، ندعو ہم بلائیں گے، قیامت کے دن ہم بلائیں گے، کل اناس ہر فرقے کو، ہر آدمی کو نہیں. یہ ترجمہ غلط ہے. جا کر پھر دیکھنا جتنے بھی مترجم ہیں یعنی ترجمے کرنے والے یا مترجم، وہ جن کا ترجمہ کیا گیا ہے ایک مرتبہ جا کر دیکھنا. یوم ندعو، اسی دن یعنی قیامت کے دن ہم بلائیں گے، کل اناس بامامہم، ہر فرقے کو ان کے امام کے ساتھ. اگر انسان ہوتا تو ہوتا امام ہی. یہاں فرقہ ہے، فرقے میں بندے زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ فرمائے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر فرقے کو بلائیں گے ان کے امام کے ساتھ. پتا چلا کہ قیامت کا تعلق امامت سے ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بلائیں گے قیامت کے دن، ہم بلائیں گے ہر فرقے کو ان کے امام کے ساتھ. ویسے تو لفظ امام جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ایک سادہ لفظ ہے، لیکن یہ امام اتنا وسیع لفظ ہے، اس کے لیے ایک مستقل موضوع کی ضرورت ہے. اب آئیے ایک جملہ پھر ایک آیت پڑھ کر اب آج کی گفتگو کو ختم شروع کرنا چاہتا ہوں. یہ الفاظ سورت بنی اسرائیل کی جس کو میں نے عنوان میں رکھا ہے، اور یہ آیت ہے سورت ہود کی. یکتم قومہ یوم القیامت،
قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کا امام ہوگا. قوم کا قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کا امام ہوگا. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ اور وہ اس کو لے کے جائے گا جہنم میں, لے کے جائے گا. توجہ چاہ رہا ہوں. قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کا امام ہوگا اور اس کو لے کے جائے گا جہنم میں. ان دو آیتوں سے اتنا تو پتا چلا کہ قیامت میں جہاں امام ہوگا وہاں ماننے والے ہوں گے. اب اللہ نے ایک بڑا جملہ کہا اس میں کہ یکتم قومہ یوم القیامت, قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کا امام ہوگا. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ اور قوم کو لے کے جائے گا جہنم میں. پتا چلا جو جہنم کا امام ہوگا وہ بھی اپنی قوم کو جہنم میں لے کے جائے گا, اور جو جنت کا امام ہوگا وہ بھی اپنے ماننے والوں کو لے کے جائے گا. نہیں آپ کیونکہ میں آج مجھے تھوڑی سی فرصت ہے, کل پورے 10:30 بجے بیٹھ جاؤں گا کیونکہ دوسری مجلس بھی ہے اور مجھے پھر واپس بھی جانا ہے. تو آج چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میں زیادہ پڑھوں اور میں بالکل قریب آ کر انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا. میں ایک جو ہے فیصلہ, یعنی تمام مسلمان بھائی اگر ایک فیصلے پر متفق ہو جائیں تو یہ جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں. اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائیوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارا رسول ہر حالت میں قرآن سے افضل ہے. کیوں کہ قرآن مشروط ہے, رسول شرط ہے. اگر رسول نہ ہوتا قرآن نہ ہوتا. اب آئیے یہ قرآن کی منزلیں کتنی ہیں, توجہ, قرآن کی منزلیں کتنی ہیں. قرآن کی بنص قرآن 4 منزلیں ہیں. قرآن کی بنص قرآن 4 منزلیں ہیں. سب سے پہلے قرآن آیا رسول کے نور پر. قرآن آیا رسول کے نور پر. رسول کی 2 حدیثیں, اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اور پھر فرمایا اول ما خلق اللہ روحی, اللہ نے سب سے پہلے میرے روح کو خلق کیا. اب کس حدیث کو مانو گے؟ دونوں رسول کی ہیں. اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اور پھر فرمایا اول ما خلق اللہ روحی, اللہ نے سب سے پہلے میرے روح کو پیدا کیا. مانا پڑے گا جو نور ہے وہی روح ہے, جو روح ہے وہی نور ہے. سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اللہ نے سب سے پہلے رسول کے نور پر قرآن کو نازل کیا. یہ قرآن کی پہلی منزل ہے. اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان, رحمان نے قرآن کی تعلیم دی, دے گا نہیں. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی, خلق کیا الانسان کو. پتا چلا خلقت بعد میں ہے, تعلیم پہلے ہے. تو میں تمام مسلمان بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک بندے کا نام بتاؤ جو خلقت سے پہلے عالم ہو. ایک بندے کا نام بتاؤ. یعنی تعلیم پہلے ہے, خلقت بعد میں ہے, اور ہے لفظ الانسان. پتا چلا کہ رسول کا وجود تھا, نور پہلے تھا. اللہ نے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دی تھی نور کو. پتا چلا جب حالت نور میں تھا تو میرا رسول قرآن کا عالم تھا. سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی جب عالم نور میں تھے تو قرآن کے عالم تھے. یہ ہے قرآن کی پہلی منزل. دوسری منزل بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. پھر قرآن لوح محفوظ میں آیا. لوح محفوظ میں بعد میں آیا ہے. لوح محفوظ میں بعد میں آیا ہے, پہلے رسول کے نور پر. یہ قرآن کی دوسری منزل, یعنی بعد میں آیا ہے لوح محفوظ پر. تیسری منزل بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یقیناً ہم نے قرآن کا انزال کیا شب قدر میں.
حالانکہ ہو ہے، آپ کو پتا ہے، میں تو بھائی مدرسے کا تو پڑھا ہوا ہے نہیں ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا انا انزلناہ، ہم نے اس کا انزال کیا۔ اب پورے قرآن حکیم میں لفظ قرآن تو کہیں نہیں ہے، یعنی اللہ نے اس سے کہا وہ کھل کر کہ میں نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، ایسا تو کہیں نہیں ہے، یا مجھے کوئی دکھائے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کا پورے کے پورے قرآن کا انزال کیا شب قدر میں۔ انزال کی معنی ہے بیک وقت، بیک وقت، یعنی پورا قرآن، پورے قرآن کا انزال ہوا ہے بیک وقت، بیک وقت۔ تو یہ کون سی منزل ہے، یہ کیا ہے جو بیک وقت اللہ نے پورے قرآن کا انزال کیا ہے؟ یہ جو قرآن ہے یہ وجود ہے رسول آل رسول کا، یعنی رسول اور آل رسول وجود قرآن ہے، یہ ہے قرآن وجودی، قرآن وجودی۔ چوتھی منزل، اب اگر یہ آیت میں سمجھا سکا تو میرے نوجوان جو ہیں، میرے تمام سنی شیعہ جو بھائی ہیں، ان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ چوتھی منزل کیا ہے قرآن کی؟ یہ الفاظ ہیں سورۃ بنی اسرائیل کے، قرآناً فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا۔ تنزیلا، انزال بیک وقت، تنزیل بتدریج، آہستہ آہستہ۔ میرے حبیب ہم نے ٹھہر ٹھہر کر، آہستہ آہستہ کر کے قرآن کو نازل کیا تاکہ تو انسانوں کو بڑھا، تو انسانوں کو بڑھا۔ دیکھیں میری گفتگو کہاں آ رہے، لتقرأہ علی الناس علی مکث، ہم نے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو نازل کیا تاکہ تو انسانوں کو بڑھا، یہ نہیں کہا کہ تجھے جبرائیل پڑھائے۔ گھبرا گئے ہیں شاید، تو انسانوں کو بڑھا تو، کیونکہ میرا رسول عالم نور میں عالم تھا، عالم نور میں عالم تھے میرے رسول، عالم نور میں عالم تھے۔ جب یہ قرآن آیا لوح محفوظ میں تو عالم تھا، خود وجود قرآن ہے۔ اب کیونکہ اللہ نے میں نے آہستہ 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 تنزیل کی ہے اس کی تاکہ تو لوگوں کو پڑھا، کیونکہ کلاس میں سارے شاگرد ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے شاگرد ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کے آہستہ آہستہ پڑھا، آہستہ آہستہ پڑھا۔ اب قبلہ میں کیا کروں، شاگرد تو ایسے تھے کہ 8 سال میں سورۃ بقرہ یاد نہ کر سکے، تو اس میں میرے رسول کا کیا قصور ہے؟ پتا چلا کہ یہ جو قرآن ہے اس کی منزلیں ہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی میرا رسول کبھی بے علم نہ رہا، کبھی جاہل نہ رہا۔ قرآن کا وجود جو ہے وہ رسول اور آل رسول کی ذات ہے۔ اب آئیے پھر چڑھتا ہوں قرآن کی طرف، گھبرا تو نہیں گے؟ دیکھیں میں نے تقریر شروع نہیں کی، میرا جو موضوع ہے میں اس پہ آ رہا ہوں۔ اب یہ قرآن ہے کیا، یہ قرآن ہے کیا؟ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف، اور یہ الفاظ ہیں سورۃ مائدہ کی۔ کئی بات کریں تھک نہ جاؤں، میں بس ایسی آہستہ آہستہ بات کریں تاکہ میں تھک نہ جاؤں، میں زیادہ میں زیادہ مواد نعرے کم لگائیں، سب باتیں کرتے آئے تاکہ میرا جو موضوع میں ذہن میں سوچ کر آئے لاہور کے لیے اس پر بات ہو۔ یہ الفاظ ہے سورۃ مائدہ کے، اور آیت کا نمبر ہے 54۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، میرے حبیب میں نے جو تم پر قرآن نازل کیا ہے وہ حق ہی حق ہے، مصدقا لما بین یدی من الکتاب، اور یہ قرآن تصدیق کرتی ہے پچھلی کتابوں کی۔ پتا چلا توریت، انجیل اور زبور کو ہم اسی لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے تصدیق کی ہے۔ اب میں سوال یہ پوچھتا ہوں، کیا توریت اللہ کی کتاب نہیں؟ انجیل اللہ کی کتاب نہیں؟ زبور اللہ کی کتاب نہیں؟ لیکن ہم مانتے ہیں اسی لیے کہ قرآن نے تصدیق کی ہے، ہیں بھی اللہ کے بنائے ہوئے، ہیں بھی اللہ کے بنائے ہوئے، لیکن ہم مانتے اسی لیے کہ قرآن نے تصدیق کی۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور میرے حبیب یہ قرآن ان کتابوں پر مہیمن ہے، ان کتابوں پر مہیمن ہے۔ بڑی خاموشی نے مجھے گھبرا دیا،
ہاں بڑی بھائی خاموشی ہزاروں کے ساتھ قرآن و مہیمن علیہ، اور قرآن ہر کتاب پر مہیمن ہے۔ مہیمن کی معنی کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، آپ گھبرا گئے ہیں، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ یہ لفظ ہے سورۃ الحشر کے، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ عبد الحکیم اگر قرآن مہیمن ہے تو میرا صفاتی نام بھی مہیمن ہے، اللہ بھی مہیمن۔ اب تو بات کرو میرے بھائی بچے، قرآن بھی مہیمن ہے اور قرآن بھی مہیمن اور اللہ کا صفاتی نام بھی مہیمن۔ اب مہیمن کی کیا معنی ہے؟ مہیمن کی کیا معنی ہے؟ میرے جیسا کم علم، کم پڑھا لکھا، لیکن جو میں نے لغاتوں کو اٹھا کر دیکھا تو 7 معنی مجھے ملے۔ مہیمن معنی امین، مہیمن معنی غالب، مہیمن معنی حاکم، مہیمن معنی محافظ، مہیمن معنی نگہبان، مہیمن معنی محیط، مہیمن معنی برتر۔ مہیمن کی کیا معنی لکھے میرے دوستوں؟ مہیمن کی کتنی معنی ہے؟ 7 معنی جو میں نے دیکھی، جو میں نے پڑھا۔ مہیمن کی معنی ہے امین، مہیمن کی معنی ہے غالب، مہیمن کی معنی ہے محافظ، مہیمن کی معنی ہے نگہبان، مہیمن کی معنی ہے محیط، مہیمن کی معنی ہے برتر۔ اگر قرآن امین ہے تو میرا رسول سید الامین ہے، اگر قرآن کتابوں کا حاکم ہے تو میرا رسول عالمین کا حاکم ہے۔ زبان سے بات کرے میرے بھائی، مجھے تھکا دیا آپ نے۔ اگر قرآن کا علم کتابوں پر محیط ہے تو میرے رسول کا علم کائنات کے علم پر محیط ہے۔ اگر قرآن کتابوں سے برتر تو میرا رسول عالمین سے برتر۔ اب میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، سوال مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایمان سے بتاؤ، جو قرآن ہے مہیمن یعنی قرآن ہے امین، قرآن ہے غالب، قرآن ہے حاکم، قرآن ہے محافظ، قرآن ہے نگہبان، قرآن ہے محیط، قرآن ہے برتر، تو جس کے قلب پر نازل کیا ہوگا وہ رسول کیا ہوگا؟ نعرہ حیدری۔ پتا چلا ابھی تک لاہور سوئی ہوئی ہے، پتا چلا میں نے کیا کہا، جس کے قلب پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہوگا وہ میرا رسول کیا ہوگا؟ اگر آپ بات کریں تو 7 آیتیں پڑھوں۔ 7 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ 7 آیتیں جو بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں کسی مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، تمام مسلمان بھائی کے لیے میری گفتگو ہے، اور یہ الفاظ ہیں سورت انفطار کے۔ سورت انفطار 30ویں پارے کی سورہ ہے، اور اللہ تمام انسانوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الانسان ما غرک برب الکریم۔ اے انسان تو اپنے کریم پروردگار سے تکبر کرتا ہے، اپنی حیثیت دیکھی ہے، تو اپنے رحیم پروردگار سے، کریم پروردگار سے غرور کرتا ہے۔ الذی خلقک، جس نے تجھے خلق کیا، فسواک، پھر تمہارا تسویہ کیا، فعدلک، اور تمہارے تمام اعضاء کو وہاں رکھا جہاں رکھنے کے لائق تھے۔ گھبرا کیوں ہے میرے بھائی؟ آپ قریب کیوں بیٹھے ہیں بھائی؟ اور تمام اعضاء کو وہاں رکھا جہاں رکھنے کے لائق تھے۔ میں نے کانوں کو وہاں رکھا جس جگہ کے لائق تھے، میں نے آنکھوں کو وہاں رکھا جہاں کے لائق تھے، میں نے ناک کو وہاں رکھا جہاں لائق تھی، میں نے زبان کو وہاں رکھا جہاں کی لائق تھی، میں نے تمہارے پاؤں کو وہاں رکھا جہاں کے لائق تھے، کیونکہ میں نے تمہیں بنایا ہے عدل کے ساتھ۔ میں نعرہ حیدری، میں نے تمام انسان کو بنایا ہے، میں نے تمام انسان کو بنایا ہے عدل کے ساتھ۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں نے چاہا تجھے پیدا کیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، تو میرے دین کو جھوٹا کہتا ہے، تو میرے دین کو جھوٹا کہتا ہے، تو میرے دین کو جھوٹا کہتا ہے۔ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعل، اور حالانکہ میں نے تم پر مکرم لکھنے والوں کو مقرر کیا ہے۔
بڑا فرق ہے کراچی میں اور لاہور میں، مجھے قسم ہے تمہیں میرے خدا کی قسم بڑا فرق ہے. میں نے کیا کہ میں نے تجھے 1 گھنٹے کی تو وہ کا تو مواد دے دیا. اللہ نے کہا فرمایا ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. حالانکہ میں نے اللہ نے تم پر کرامن کاتبین کی کیا معنی ہے؟ مکرم، لکھنے والے، محافظ بنائے ہیں، اور جو تم کرتے ہو اور کرتے رہو گے یہ جانتے بھی ہیں اور لکھیں گے بھی. آگے چلوں گا ہی نہیں میرے بھائی، کیا چلوں گا نہیں، کیا کل نہیں پڑھوں گا. 7 آیتیں جو میں نے پڑھی، مقصد کیا ہے؟ نہیں آگے چلوں گا ہی نہیں، میں آگے میں چلوں گا ہی نہیں. میں نے اتنی مجاز پڑھی ہے کراچی میں، مجھے پسینہ نہیں آیا. آئیے پھر چڑھتا ہوں قرآن کی طرف. اے انسان تجھے کس نے متکبر بنایا؟ اپنے کریم پروردگار کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا تصفیہ کیا اور تمہارے تمام اعضاء کو وہاں رکھا جس جگہ کے لائق تھے. ہماری جو بھی حکومت آتی ہے، سائنس نے بڑی ترقی کی، ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کی، ہر سال نئی ماڈل کی کاریں آتی ہیں. تو کبھی یہ جو ٹیکنالوجی اور یہ سائنسدان جو ہیں، کبھی انہوں نے کہا کہ انسان کو جو ہے ابھی یہاں نہیں، جہاں ابھی آنکھیں ہیں نا وہاں آنکھیں نہیں ہونا چاہیے. میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، کبھی کہیں نا بھائی، کبھی کہیں نا کہ بھائی انسان میں بھی چینج ہونا چاہیے. جہاں ابھی ناک ہے وہاں ناک نہیں ہونی چاہیے، کسی اور جگہ. یہاں سے پتا چلا کہ کوئی ایسا خالق ہے جس نے انسان کو بنایا ہے عدل کے ساتھ، انسان کو بنایا ہے عدل کے ساتھ، اور پھر فرمایا کہ جس صورت میں میں نے چاہا تو میں پیدا کیا. اور پھر میرے دین کو جھوٹا کہتے ہو. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. حالانکہ میں نے تم پر مکرم لکھنے والوں کو مقرر کیا ہے. جو تم کرتے ہو اور کرتے رہو گے وہ جانتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں. اب میرا تمام مسلمانوں سے سوال ہے، کیا اللہ کو گنتی نہیں آتی کیا؟ گھبرا کیوں گئے ہو میرے بھائی؟ کیا سوال ہے؟ کیا اللہ کو گنتی نہیں آتی کیا؟ اللہ کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ اب تک میں کتنے گناہ کیے، کتنے ثواب کیے ہیں؟ یہ میں نے بڑی بات کر دی ہے لاہور والوں سے، ساروں کے چہرے اتر گئے ہیں. ارے پوچھو نا، کیا اللہ کو گنتی نہیں آتی کیا؟ یا اللہ. اور ایسے کہتے پاکستان میں جو مقرر کرتے، ایک امریکہ میں، یہ ہر انسان پر کیوں، یہ ہر انسان پر کیوں، ہر انسان پر کیوں؟ یا اللہ تجھے گنتی نہیں آتی کیا؟ کیا اللہ کے لیے سب کا خیال ہے جس کی ذات عین علم ہے؟ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کیا؟ کیوں کیوں کیوں؟ ارے یہ تو کرامن کاتبین ہے. پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. یہ الفاظ ہے سورۃ سجدہ. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. میرے حبیب کہہ دو کہ تم کو، میں تمہیں نہیں کہہ رہا، تو ان کو کہہ دے، تو ان کو کہہ دے. میرے بھائی بڑی بات ہے. لاہور میں پڑھنا میرے بس کی بات نہیں، میرے بس کی بات نہیں. میں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ تمہارے جسم کو روح سے الگ کرتا ہے ملک الموت. وفات کیا ہے؟ روح کا جسم سے الگ ہو جانا. چہرے اترے ہوئے ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ تمہارے جسم کو روح سے الگ کرتا ہے ملک الموت. پھر تمہارے جسم ہو جاتے ہیں فنا، لیکن تمہاری روحیں میرے پاس موجود ہے. موت روح پر نہیں، اور دیتا کون ہے؟ ملک الموت. کیوں اللہ کیوں نہیں دیتا؟ اللہ کیوں نہیں دیتا؟ کبھی مسجد سے آواز آئی، کبھی مسلمان آپس میں لڑے کسی بات پر کہ کرامن کاتبین نہیں ہے، ملک الموت نہیں ہے؟ کبھی آپس میں جھگڑا کیا؟
کبھی جھگڑا کیا کہ ملک الموت نہیں ہے وہ نہیں مارتا؟ کہو تو پھر دیکھو کہ قرآن تمہیں کیا کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے یا کافر کہتا ہے؟ ارے تمہارا ملک الموت پر ایمان ہے کہ مارتا ہے، تمہارا کرامن کاتبین پر ایمان ہے کہ وہ لکھتے ہیں، اور رسول سے پوچھا تھا حضرت ابو ہریرہ نے، یا رسول یہ ملائک کون ہے؟ آپ نے بتایا ان الملائکۃ خدامنا، یہ ملائک ہمارے گھر کے نوکر ہیں۔ نعرہ حیدری، زبان سے بات کر میرے بھائی قریب بیٹھنے والے، نعرہ حیدری۔ ان ہماری مجاز کا یہی تو مقصد ہے، ان ہماری مجلس کا مجاز کا یہی تو مقصد ہے، نوکروں کے لیے کچھ نہیں۔ مسلمان نوکروں لیے نہیں لڑتے، نوکر سبحان اللہ ہمیشہ لڑتے ہیں سرداروں پر۔ زبان سے بات کر میرے بھائی کا چہرے پر میری نظر ہے، یعنی نوکروں پر ایمان ہے۔ نوکروں پر ایمان ہے، ملک الماتا ہے، کہا ہے بزن اللہ، اللہ کے دن سے، یعنی یہ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اس کو اختیار دے دیے ہے، اللہ نے اس کو طاقت دے دی ہے، یہ تو ماننا پڑے گا نا کرامن کاتبین کو اللہ نے طاقت دے دی ہے، تو نوکروں کو تو طاقت دے دی ہے، اس پر یقین ہے۔ لیکن اگر کوئی بیچارہ غریب کہے کہ علی مارتا ہے، یہ کیسے، یہ کیسے علی دیکھتا ہے، یہ کیسے؟ تمہیں نوکر سمجھ میں آئے، مالک سمجھ میں نہیں آئے۔ نعرہ حیدری، آئیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ابھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی روحیں آہستہ آہستہ اوپر آ رہی ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا عدل کے ساتھ، اللہ نے انسان کو بنایا عدل کے ساتھ۔ اب آئیے پھر دعا پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھوں گا کہ جب میں دعا پڑھوں گا تو بچوں کو بھی یاد ہوگی۔ یہ الفاظ سورۃ الملک ارشاد خدا، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، کبھی تم نے میری خلقت میں عیب دیکھا؟ خلقت میں کبھی تم نے میری خلقت میں عیب دیکھا؟ جس کو میں نے خلق کیا اس کی خلقت میں کوئی عیب دیکھا؟ کہ ٹانگیں یہاں نہ ہونی چاہیے تھی، کان یہاں نہ ہونا چاہیے تھا؟ کبھی تم نے میری خلقت میں عیب دیکھا؟ فرج البصر حل تری من فطور، اپنی نگاہ کو پھر دوڑائیے، پھر دیکھیے، حل تری من فطور، دیکھ میں نے کس طرح متصل مضبوط طریقے سے کائنات کو بنایا ہے۔ کبھی یہ سارا اس آیت کا ترجمہ ہے، کبھی تم نے مسجد سے اعلان سنا کہ آج سورج دیر سے نکلے گا؟
मातहत है, सारी इमाम के मातहत होंगी। अब मैंने यही अर्ज किया मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों को कुरान बेऐब, कायनात का निजाम बेऐब, कायनात का निजाम बेऐब। अरे रसूल तो वजूद कुरान है। नारा हैदरी, आइए जहां जहां मेरी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, पर क्या कि लड़ाई अब खत्म होना चाहिए, खत्म होने चाहिए ये मज़हबी क्राइसिस। भाई रसूल जो थे ना वो हसनैन को कांधों पर उठाते थे। भाई आखिर का जवाब क्या हुआ, क्या हुआ? अली को उठाया था कांधे पर, क्या हुआ? चाचाजाद भाई था। हर बंदा अपने नवाजों को कांधों पर उठाता है, हर बंदा अपने चाचाजाद भाई को उठाता है। अगर उसने उठा तो क्या हुआ? उठाओ भाई, उठाओ उठाओ। लेकिन एक बात मेरी भी मानो कि पहले कुरान को रखो कांधे पर और फिर उसी कुरान पर बैठाओ नवासी को। भाई जबान नहीं है, नारा हैदरी। उठाओ उठाओ नवासों को, उठाओ नवासों को। लेकिन एक बात मेरी भी मानो कि पहले कांधे पर रखो कुरान को, उस कांधे पर कुरान को रखकर फिर कुरान पर बिठाओ नवासे को। अरे मुसलमान तो बाद में मुजाहरा करेंगे, कुरान की तौहीन हो गई। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो रसूल का वजूद है कुरान, रसूल का वजूद है कुरान। और एक तरफ लिखा हुआ था नस्र मिन अल्लाह व फतहुन करीम, दूसरी तरफ लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और उस पर थे अली और अली के बेटों के पांव। नारा हैदरी। मिलकर नारा हैदरी। अब पता चला कि रसूल ने क्यों उठाया। रसूल ने इसीलिए उठाया था कि देखो जिस तरह मैं पाक हूं, जिस तरह मैं मौसूम हूं, इस तरह मेरे बच्चे भी मौसूम हैं। इस तरह मेरे बच्चे भी मौसूम है, बच्चे भी मौसूम है, मेरे बच्चे भी मौसूम, जिस तरह मैं मौसूम। अब ये तो खाम खा के झगड़े हैं। मैं तमाम हजरात को दावत फिक्र देता हूँ। मैं क्या ये जो आयत है इन्नमा युरीदुल्लाह आयत कहता है, इसकी माने क्या है? कि मैंने तुम्हारा अल्लाह ने इरादा किया कि अल्लाह तुम्हें हर निजात से दूर रखे। ये कौन सी निजात थी? तिब्बी कोई जिस्म में ऐब था ना, उस में ना, ये कौन सी निजात है? अल्लाह का इरादा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह का इरादा था, है और रहेगा कि अहलल बैत, अहल बैत रसूल नहीं, अल्लाह तुम्हें हर नजासत से दूर रखे और इतना व युत्तहिरकुम तत्हीरा, और इतना पाक रखे जितना पाक रखने का हक है। जितने मेरे मुसलमान भाई एक किताब में सियासत से लेकर जितनी किताबें हैं, मुझे किसी फटी हुई किताब में दिखाए कि इस आयत में रसूल की बीवियां शामिल हैं, तो मैं दम छोड़ दूं। कल मैं आ रहा हूं, कोई फटी हुई किताब मुझे दिखाए। अब कमला मैं पढ़ रहा हूं बाबे मनाक़िब अहल बैत से, ये मिशकात शरीफ है बाबे मनाक़िब अहल बैत से। और रावी कौन है? हमारी मोमिनों की अम्मा उम्मुल मोमिन, हमारी अम्मा,
ہماری اماں، توجہ چاہ رہا ہوں جہاں میری گفتگو جا رہی ہے، مومنین کی اماں فرماتی ہے، مومنین کی اماں، ہاں مشکات شریف باب مناقب اہل بیت راوی ہے ام المومنین، وہ فرماتی ہے خرج النبی غداتن، ایک صبح کو نبی نکلے، ایک صبح کو نبی نکلے، تو کیسے نکلے؟ وعلیہ مرتم مرحل من شعر اسود، اسی حالت میں نکلے کہ اس کے اوپر کالی کملی تھی، کالی چادر تھی، اس کے اوپر کالی چادر تھی۔ نہیں میں نے کہا آپ کی مجھے پتا نہیں، اوپر چڑھ کر پھر نیچے کی جاتی۔ خرج النبی غداتن، ایک مرتبہ رسول نبی بات ام المؤمنین فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی باہر نکلے، صبح کو باہر نکلے، کیسے نکلے؟ وعلیہ مرتم مرحل من شعر اسود، اور اس کے اوپر کالی چادر تھی، کالی چادر، کالی چادر، شعر بالوں سے بنی ہوئی، بکری کے بال اس سے بنی ہوئی۔ تو بھائی اس زمانے میں سب کالی بکریاں تھی کیا؟ سفید بکری نہیں تھی کیا؟ یہ سفید بکری کے بالوں سے چادر سفید کیوں نہیں بنوائی، کالی کیوں بنوائی؟ اگر کالی بکریاں تھیں تو رنگ کرواتے۔ آج کہیں ہری پگڑیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، نافی پگڑیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، تو رسول بھی رنگ دلاتے بالوں کو، بکری کے بالوں کو۔ یہ کالی چادر کیوں پہنی، کالی چادر کیوں پہنی؟ کسی نے نہیں کہا کہ یہ بدعت ہے۔ آج اگر ہمارے وزیر داخلہ معین حیدر نے ان کے چندے بند کیے ہیں، روزانہ رہے، اس کا یہودی لابی سے تعلق ہے، حالانکہ چندہ لینا رسول کی سنت ہے۔ ہاں اتنے کی نہیں، چندہ لینا رسول کی سنت ہے۔ پتا چلا رسول بھی چندہ لیتے تھے نا، کس سے لیتے تھے؟ اللہ سے لیتا تھا رسول چندہ۔ ارے افسوس کی بات ہے تم نے خود جواب دے دیا، رسول غیر اللہ سے چندہ دے تو یہ رسول کی سنت ہے، اور ہم علی سے مدد لیں تو بدعت ہے۔ نعرہ حیدری، رسول کالی چادر پہنے تو وہاں اعتراض نہیں، ہم کالی قمیص پہنے تو بدعت ہے، پالی فتویٰ رسول پر دو اور پھر ام المومنین سے پوچھو۔ ابھی پوری روایت سنے، پوری روایت۔ خرج النبی غداتن وعلیہ مرتم مرحل من شعر اسود، بی بی فرماتی ہے کہ میرے رسول صبح سویرے نکلے اور اس کے اوپر کالی چادر تھی۔ فجاء الحسن بن علی، میں نے دیکھا اتنے میں علی کا بیٹا حسن آیا، فادخلہ، اس کو اندر داخل کر دیا۔ فرماتے میں نے دیکھا اس کو اندر داخل کر دیا۔ ثم جاء الحسین فادخل معه، تو میں نے دیکھا کہ حسین کو بھی اندر کر دیا۔ ثم جاءت فاطمہ فادخلها، پھر فاطمہ آئی، اس کو بھی چادر کے اندر داخل کر دیا۔ ثم جاء علی فادخلہ، پھر علی آیا، اس کو بھی اندر داخل کر دیا۔ ثم قال، پھر رسول نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پھر رسول نے آیت تطہیر پڑھی۔ ارے ام المومنین کو اندر کیوں نہیں کیا؟ نعرہ حیدری، آگا میں ساتھ میں سمجھ لیا، آگے یہاں تک بات سمجھ لیں۔ میں نے کہا میرے دوست، اللہ نے کائنات کو بنایا ہے عدل کے ساتھ، رسول پر قرآن کا نازل کرنا یہ عدل۔ رسول کا، اب ہمارا رسول عالمین کا نبی بھی ہے، عالمین کا رسول بھی ہے، اور عالمین کا امام بھی ہے۔ یہ تینوں منصب ہیں رسول کے پاس، عالمین کا نبی، عالمین کا رسول، عالمین کا امام۔ نبی مانے ہیں خبریں دینے والا، خبریں ختم، نبوت کا کام ختم۔ رسول کا کام ہے پیغام پہنچانا، غفیر میں پیغام پہنچایا،
रसालत का काम खत्म, आखिरी मनसब है इमाम। रसूल के बाद नबूवत भी खत्म, रसालत भी खत्म। अब जो रसूल की जगह पर आएगा वो नबी ना होगा, वो रसूल ना होगा, वो होगा इमाम। लेकिन जहां मेरी रूह खड़ी है वहां आपको आना पड़ेगा कि अल्लाह ने जब पूरी कायनात को बनाया है अदल के साथ, अब जब अल्लाह है अदल और कायनात को बनाया है अदल के साथ, तब अदल की तकाजा यही है कि जब रसूल दुनिया से चला जाए तो उसकी जगह पर ऐसा है जैसा रसूल है। नारा हैदरी। लेकिन क्यों हुआ? मुसलमान रसूल को क्यों नहीं समझे, दीन को क्यों नहीं समझे? भाई घबरा तो नहीं मेरे भाई, पूरी तवज्जो चाह रहा मैं इसका कि मुझे इतनी सर्दी में भी गर्मी आती है, लेकिन कराची में गर्मी नहीं, इसलिए मैंने कपड़े भी नहीं लिए, पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ। अब अल्लाह ने तमाम आज़ा को बनाया अदल के साथ, कानों को वहां रखा जहां के लाए, आंखों को वहां रखा जहां की लाए, नाक को वहां रखा जहां के लाए, जबान को वहां रखा जहां लाए। पूरे हवास जो है वो सर में, अक्ल सर में, कान सर में, आंखें सर में, नाक सर में, जबान सर में। और कोई मुसलमानों की ऐसी किताब नहीं जिसमें रसूल की ये हदीस न हो, या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति रास मिनल बदन। या अली आपका मुझसे वही ताल्लुक है जो सर का ताल्लुक जिस्म से। या अली आप हैं मेरे सर, मैं हूं आपका जिस्म। बड़ा जुमला मेरे दोस्तों, 5 मारम की हो गई है क्या? मजे से नहीं सुनी क्या? 5 मजे से सुना रहा है दरी। कान सर में, नाक सर में, आंखें सर में, जबान सर में, अक्ल सर में। और सुने याली अंत मिन्नी मंज़िलति रास मिनल बदन। या अली आपका मुझसे वही ताल्लुक है जो सर का ताल्लुक जिस्म से। या अली आप हैं मेरे सर, मैं हूं आपका जिस्म। पता चला अक्ले रसालत का नाम है अली। मिलकर नारा हैदरी। पता चला अक्ले, पता चला अक्ले रसालत का नाम है अली। जिसने अली को छोड़ा उसने अली को नहीं, अक्ले रसालत को छोड़ा। मेरे भाई आप मेरी मजाक सुनते हैं, ये जो अभी आए हैं ये तो समझता हूँ कि वे कुछ साल भराबर अभी सुन रही है, इसलिए इनके चेहरे घबराए हुए। अक्ले रसालत का नाम है अली, अक्ले रसालत का नाम है अली। पता चला जिसने अली को छोड़ा उसने अक्ले रसालत को छोड़ा। अरे कभी रसूल के दिमाग पर एतराज न करता, अगर अली को मानता होता तो। अक्ले रसालत का नाम है अली। अरे ये रसूल के दिमाग पर एतराज इसीलिए किया था, इसलिए कि उसने अली को छोड़ा था। अगर अली को न छोड़ता, पता चला जो रसूल से ऐब निकाले उससे लड़ नहीं, समझ लेना किस कम वक्त ने अली को छोड़ा है। हाँ, जिसने नारा हैदरी। अगर अली को मानता होता, अगर अली को मानता होता, अगर अली को मानता, तवज्जो। मैं क्या मेरे दोस्तों, मेरा फर्ज जो फर्ज बनता है वो अपना पूरा करता हूँ। तुम बुखार बेचारे वहां आए, इतनी तकलीफें उठाई इसे बेचारे। अरे इमाम 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 क्यों पुकारते हैं? इमाम को पुकारना मना नहीं, इमाम को पुकारना, हाजी को पुकारना मना नहीं है। दूर पड़े मोहम्मद राज नहीं मैं भाई माफी चाहूंगा। मैं आऊंगा जो भाई मुझे दावत देने वाले, मैं बात रखूं, किसी की मजबूरी नहीं पढ़ूंगा। जो मेरे प्रोग्राम है उनको रहने, बस
معافی مانگنا چاہتا ہوں. آئندہ تھا تو میرا ہفتے انشاءاللہ آؤں گا بھی لاہور میں نہیں. معافی مانگ کر آپ سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں کہا کہ امام کو بلانا پکارنا منع نہیں, حاجی کو پکارنا منع نہیں ہے. آئیے قرآن کی طرف چلتا ہوں. یہ الفاظ میں آیتوں کے نمبر نہیں بتاتا ہوں, ابھی بتانا چاہتا ہوں جو میرے نئے نئے چہرے نظر آ رہے ہیں. یہ الفاظ ہیں سورۃ بنی اسرائیل کے اور آیت کا نمبر ہے 57. اولئک الذین, اللہ نام نہیں بتاتا, اللہ نشانہ بتاتا ہے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب. میرے حبیب یہ جاہل دیکھ, میرے حبیب یہ جاہل دیکھ. نام اللہ نے بھی نہیں لیا, میں بھی نہیں لیتا. چل میرے سامنے نہ بیچنا بیٹھا رہا, چل پیچھے بیچنا, بزرگوں کو آنے دینا تاکہ یہ میں تو نبھا لوں. یہ اولئک الذین, یہاں سوال زیادہ پوچھتے ہیں لاہور میں, مجلس کم سنتے ہیں, سوال زیادہ پوچھتے ہیں. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب. میرے حبیب دیکھ, یہ جاہل ان کو پکارتے ہیں جو خود میری بارگاہ میں قربت کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. چہرہ کیوں اتر گیا ہے بھائی, سمجھ میں نہیں آیا؟ میرے حبیب یہ ان کو پکارتے ہیں جو خود میری بارگاہ میں قربت کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. اللہ نے منع کیا ہے کہ ان کو مت پکارو جو خود محتاج ہوں. مل کے نعرہ لگائے, نعرہ حیدری. اللہ نے فرمایا جو خود وسیلے کے محتاج ہیں, جو خود وسیلے کے محتاج ہیں ان کو پکارنا بدعت. جو خود وسیلے کے محتاج, جو کیا تمہیں دیں گے, جو خود وسیلے کے محتاج ہیں وہ کیا تمہیں دیں گے. یہ الفاظ ہے سورۃ بنی اسرائیل کے. اور ابھی جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ آیت ہے سورۃ الزخرف کی اور آیت کا نمبر ہے 86. اب دیکھو اللہ نے کس طرح حساب ہے. اولا ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ. میرے حبیب دیکھ, یہ ان کو پکارتے ہیں جو میری شفاعت کے مالک نہیں. زبان سے بات کر میرے بھائی وطن صاحب. میرے حبیب دیکھ, میرے حبیب دیکھ, ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ. میرے حبیب دیکھ, یہ ان کو پکارتے ہیں جو میری شفاعت کے مالک نہیں. الا, ہاں ان کو پکارو جو میری شفاعت کے مالک ہیں. اللہ نے منع کیا ہے, مطلب لاہور میرا گھر ہے, کوئی آئے میرے قریب تو آئے, کہاں پکارنا منع ہے. ابھی آیت میں نے پوری نہیں پڑھی. ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق وہم یعلمون. ہاں ان کو پکارو جو میری شفاعت کے مالک ہیں. من شہد بالحق, جس نے میری گواہی دی, جس نے میرے نبی کی گواہی دی. وہم یعلمون, اور وہ قیامت میں تمہیں پہچانے گا. چہرے پر نظر ہے, نعرہ حیدری. تیار ہو کر آنا کر قریب میرے بات نہ میں بیچنا. ان کو پکارو جو میری شفاعت کے مالک ہیں. کون؟ اللہ نے دو نشانہ بتائے. من شہد بالحق, جس نے حق کی گواہی دی. وہم یعلمون, اور وہ شفاعت کرنے والے قیامت میں تجھے پہچانیں گے, پہچانیں گے, تمہیں پہچانیں گے. کیا مانے بزرگ, تمہیں کیا مانے؟ اب ایک ہے جس کو منافق, یہ زبان سے مانتا ہے دل سے نہیں, یہ منافق ہے. پتا چلا جو شفاعت کے مالک ہیں وہ یہ بھی جانیں گے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. توجہ چاہو, آئیے 3 آیتیں پھر پڑھنا چاہتا ہوں. اگر آپ کا امرتی ہو تو میں 3 آیتیں پڑھوں میرے دوستوں. 3 آیتیں میں نوجوانوں پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھو کراچی میں بھی آؤں, میرے ساتھ چلو, میں تمہارے رہائش کا بھی انتظام کروں. دیکھو کراچی والے کس طرح سنتے, آسمان سے اتر کر آئے. آزاداری تو یہاں ہوتی ہے, کراچی میں اتنی آزاداری نہیں. لیکن دیکھو سنتے کس طرح ہے, کہاں پہنچ جاتے ہیں. آج سے پھر 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں, پھر 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. اور آج سے نمبر بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ کل صبح کو دیکھ کر آئے. کم سے کم میں ترجمہ غلط تو نہیں کیا.
بات غلط تو نہیں پڑی؟ 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں سورت اعراف کی، نمبر بتانا چاہتا ہوں 134 135 136 134 135 136 توجہ ہے بھائی، گھبرا تو نہیں گے؟ گھبرا تو میں بتانا، میں بڑا تھکا ہوں آپ کی محبت کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں. یہ 3 آیتیں میں پڑھ رہا ہوں. شاد خدا لما وقع علیہم رجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک. اللہ نے جب بھی فرعون پر، حامان پر، قارون پر، ان کے ماننے والوں پر مصیبت آتی تھی تو بھاگ کر آتے تھے موسیٰ کے پاس. یہاں مجلس کرنا ہے تو شراب سے گزرنا ہے کیا ہے؟ میں تو حیران ہوں. یہاں بڑے بڑے عالم پڑے جن کی میں جوتی کے پاؤں برابر ہے کہ آپ کفایت حسین مرحوم، مولانا محمد بشیر مرحوم. تو لاہور کو ہو کیا گیا ہے کہ سارے یا تو پھر کوئی فکر ہے، سیاست کی فکر تو چھوڑ دو. ہاں ابھی سیاست وہ اب تو تمہیں نہیں ملے گی. ہاں معاف کر، ابھی تمہارا تھوڑا انتظار کرو. ابھی حکومت تو تمہیں نہیں ملے گی، اب تھوڑا انتظار کرو. ہاں توجہ چاہ رہا ہوں. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ رِجْزٌ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک. جب بھی فرعون پر، حامان پر، قارون پر، ان کے ماننے والوں پر مصیبت آتی تھی تو آتے تھے موسیٰ کے پاس اور کیا کہتے؟ یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ. کیا کہتے تھے؟ یا موسیٰ یا موسیٰ. فرعون کو یا سمجھ میں آ گیا، ملا کو سمجھ میں نہ آیا. ارے بھائی سر کو تو نہلا، نعرہ حیدری. ذرا سے بات کر میرے بھائی، آپ کے چہرے پر نظر ہے. نعرہ حیدری. اور کہتے تھے اے موسیٰ اے موسیٰ یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک. تو اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا مانگ. تو اپنے پروردگار سے ہمارے لیے، جو میرے سامنے بہت اچھے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کیا کہ سنیں. میں نے کیا کہ آج کی جو ادھر ادھر کی باتیں ہیں نا، یہی تو جو ہیں جو گھبرا گئے ہیں بیچارے ہمارے جو بزرگ ہیں، وہ اسی لیے. باقی نوجوان جو ہے وہ نعرے لگانے میں سنو. قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک. اور کیا کہتے تھے فرعون، حامان، قارون سے ماننے والے؟ اے موسیٰ تو ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا مانگ، کیونکہ اللہ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ آپ سے کیا ہے. نہیں ابھی تو میں نے پہلی آیت نہیں پڑھی، پھر آہستہ آہستہ چل رہا ہوں. جب بھی فرعون پر، حامان پر، قارون پر، اب یہ میں نے نہیں کہا، کل ضرور دیکھنا، جس کی 10 لاکھ جلدیں آ چکی ہیں پاکستان اور انڈیا میں. اور یہ تفسیر ہے جو شاہ فہد بن عبدالعزیز نے چھپوائی، جس کا ترجمہ کیا شیخ الہند محمود اسد دیوبندی نے، تفسیر کیا شبیر احمد عثمانی نے. میں وہی ترجمہ کر رہا ہوں جو انہوں نے کیا. اب انہوں نے حلیہ لکھا. کیا حلیہ لکھا؟ فرعون قد کا چھوٹا، حامان قد کا بڑا، قارون غنی. چہرے اتر گئے، نعرہ حیدری ہے. چہرے اتر گئے، میں نے دیکھا. ہاں میں بھی حکیم ہوں. ہاں پہنچ جاتا ہوں. چہرے اتر گئے. کیا تھا؟ فرعون قد کا چھوٹا، حامان تھا اس کا وزیر. کس کا؟ فرعون کا. قارون تھا دولت مند. اور اللہ نے فرمایا جب بھی ان پر مصیبت آتی تھی تو بھاگ کر آتے تھے موسیٰ کے پاس. کم از کم اتنا تو پتا چلا کہ جب نقلی ہاتھی ہلاک ہونے لگتا ہے تو بھاگ کر آتا ہے اصلی ہاتھی کے پاس.
نعرہ حیدری، گھبرائے نہیں بیٹا میرے بھائی، مجھے ٹائم دے. شاباش شاباش. جب بھی، ابھی تو میں نے پالی یاد نہیں پوری کی، جب بھی فرعون، حامان اور قارون کے ماننے والوں پر مصیبت آتی تھی تو بھاگ کر آتے تھے موسیٰ کے پاس. اب ایسا جملہ ہے جو میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ان کے لیے ہے خاص کر کے. شیعہ کہتے ہیں ہم عالم ہیں، کہ دوسرے عالم نہیں، دوسرے پڑھے لکھے نہیں. میرے بھائی معاف کرنا، مذہب کا تعلق علم سے نہیں، مذہب کا تعلق عقل سے ہے. اب میں یہ تو قرآن کی آیت پڑھی، میں تو قرآن کی آیت پڑھی. میں تم سے سوال پوچھتا ہوں، کیا سارے بنی اسرائیل ان پڑھ تھے؟ پھر ان کو کیا ہو گیا تھا؟ جو کہتے تھے کہ فرعون رب ہے، تو پھر ان کو اتنی عقل نہیں تھی کہ جب رب غرق ہو رہا ہے کیا چھڑائے گا؟ پتا چلا مذہب کا تعلق علم سے نہیں عقل سے ہے. جب بھی سنے جب بھی فرعون پر، حامان پر، قارون پر، ان کے ماننے والوں پر مصیبت آتی تھی تو بھاگ کر آتے تھے موسیٰ کے پاس اور کیا کہتے تھے؟ یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک. اے موسیٰ تو اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا مانگ، کیونکہ اللہ دعا کی قبولیت کا وعدہ اللہ نے آپ سے کیا ہے. لئن کشفت عنا الرجز، اور اگر تم نے ہم سے عذاب کو دور کیا. تم نے اب جو بزرگ ہیں لاہور کے، جنہوں نے قبلہ حافظ سنا تھا، جنہوں نے قبلہ بشیر صاحب کو سنا تھا، میں ان کے قریب آنا چاہتا ہوں. بچوں کو چھوڑ دے. لئن کشفت عنا الرجز، موسیٰ اگر تم نے ہم سے عذاب کو دور رکھا. تم نے اگر تم نے ہم سے عذاب کو دور رکھا، لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، تو یقیناً ہم تیری ذات پر ایمان بھی لے کر آئیں گے اور جو تیرے مومن ہم نے قید کیے ہیں ان کو بھی چھوڑیں گے. یہاں شرک نظر نہیں آیا، یہاں شرک نظر نہیں آیا کہ اگر تم نے یہ بھی نہیں کہا کہ تمہارے خدا نے، تم نے. میں کہنا چاہتا ہوں، میں کچھ کہنا، تم نے یہاں کسی مولوی کو شرک نظر نہیں آیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جناب موسیٰ کہتے نہیں تو شرک ہے، میں خود تم یہ تھا، میں نہیں کروں گا. پہلے تو جب میں سنی شیعہ جتنے بھی میری مولوی صاحبان ہیں مجھے کسی پھٹی ہوئی کتاب میں دکھائیں کہ ادھر فرعون نے کہا ہو اور جناب موسیٰ نے مصلی بٹھایا، یا اللہ میری عزت رکھ، یا اللہ میری عزت رکھ. 9 عذاب آئے، ادھر موسیٰ نے ارادہ کیا، عذاب ٹل گیا. زبان سے بات کریں میرے بھائی. ادھر موسیٰ نے ارادہ کیا، تمہیں موسیٰ کا ارادہ سمجھ میں آ گیا اور جو خود اللہ کے ارادے ہیں. نعرہ حیدری. ہاں اگر تم نے لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، تو ہم یقیناً تیری ذات کے اوپر ایمان بھی لے کر آئیں گے اور جو تمہارے قیدی ہیں نا وہ بھی چھوڑیں گے. 134 سال ختم، 135 سے شروع ہوئی. فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوا اذا ہم ینکثون. اور جب ہم نے ان کو عذاب سے دور کیا خاص مدت تک تو اپنے وعدے سے پھر گئے. بات کریں نوجوانوں،
جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کیا خاص مدت تک، تو پھر وہ اپنے وعدے سے پھر گئے. فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا. پھر ہم نے ان کو غرق کیا. کیوں؟ کو ہارون اور موسیٰ کو جھٹلاتے تھے. بڑا جملہ ہے، علی کی عزت کی قسم ہے، میرے خاص کر کے جو معزز بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میرا سوال ہے، میرا تمام مسلمان سے سوال ہے. پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ فرعون کی مدد موسیٰ نے کیوں کی؟ موسیٰ نے فرعون کی مدد کیوں کی؟ ایک مرتبہ نے 9 مرتبہ. فرعون کی موسیٰ نے مدد کیوں کی؟ کیوں کی؟ یہ کہتا تو دشمن خدا ہے، میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ علی کی عزت کر رہا ہوں. علی کی عزت اگر یہ میں جملہ کراچی میں کرتا تو سارے اٹھ کر مجھے دعوت دیتے. میں 2 باتوں میں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں بھائی. اسی لیے موسیٰ نے مدد کی تھی، آپس میں تھے نا، آپس میں راضی تھی، خوش تھی. اگر یہ کہتے ہو تو پھر موسیٰ کی نبوت ختم. زبان سے بات کر میرے چچا، میرے آپ کے چہرے پر نظر ہے. بتا موسیٰ نے کیوں مدد کی فرعون کی؟ کیوں مدد کی حامان کی؟ کیوں مدد کی قارون کی؟ کیوں مدد کی؟ کیوں بھائی آپس میں راضی تھے، راضی نہ ہوتے تو علی مشورے کیوں دیتا؟ علی مدد کیوں کرتا؟ زبان سے بات کر میرے بھائی. میں نے کیا سر نہلا میرے بھائی، کالے کپڑے پر سر نہلا. بتاؤ مجھے، بتاؤ. اور بخاری شریف سے لے کر کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں رسول کی یہ حدیث نہ ہو یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے. پتا چلا بنت سے قرآن، پتا چلا کہ ہادی کا کام ہوتا ہے مدد کرنا، چاہے دشمن مدد کیوں نہ مانگے. نعرہ حیدری. پتا چلا ہادی کے دروازے پر کوئی بھی آتا ہے تو اس کی مدد کرتا. یہ کہنا کہ راضی تھے تو بتاؤ موسیٰ اور فرعون بھی راضی تھے، اور مسلمانوں نے لکھا بنفس قرآن خود کا وعدے سے پھر گئے. یعنی جب بھی مصیبت کو دور کیا موسیٰ نے، تو جناب موسیٰ نے کہا فرعون تمہارا وعدہ تھا، وعدہ پورا کر، ایمان نہ لا، میرے مومن تو چھوڑ دے. تو دیوبندی اور بریلویوں کے دونوں تفسیر نے لکھا. یہ جو لمپوس کا وزیر تھا نا، وہ کہتا تھا یہ وعدہ پورا نہ کرنا، اگر تم نے یہ وعدہ پورا کیا تو پھر تجھے مانے گا کون؟ پتا چلا اصل میں حکومت تھی لمپو کی. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات؟ پتا چلا ہاتھی کو پکارنا منع نہیں، ہاتھی کو پکارنا منع نہیں. اب اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو غرق کر دیا. یہ اعلیٰ کیوں غرق کیا؟ موسیٰ نے مدد کی، تو نے غرق کر دیا. یہ اعلیٰ کیا؟ موسیٰ نے تمہارے بنائے ہوئے ہادی نے مدد کی، تو نے ان کو غرق کیوں دیا؟ یا اللہ موسیٰ نے مدد کی، آپ نے غرق کیا. آواز عبدالحکیم وہ اس کا کردار ہے. اگر میں حجت خدا کے دشمن کو معاف کرتا تو پھر میں ہوں عادل، پھر ہر دشمن کو معاف کرنا پڑے گا، چاہے آدم کا ہو، چاہے موسیٰ کا ہو، چاہے علی کا. نعرہ حیدری. لیکن آج میں نے قانون بنا دیا، آج میں نے قانون بنا دیا
کہ جب میں ہارون اور موسیٰ کے دشمن کو نہیں چھوڑتا تو جو رسول علی کے دشمن ہوگا میں بھی نہیں چھوڑوں گا. ان کو میں نے غرق کیا تھا پانی میں, ان کو غرق کروں گا آگ میں. نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے دوستو؟ دو ایسے گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ میرے دوستوں, دو آیتیں مجھے پڑھنے دو, اور جلدی میں ختم کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ کل میں نے کیا پھر میں آؤں گا, کیونکہ آج آپ کی روحیں میرے ساتھ مل گئی ہیں. انشاءاللہ کل جو ہے میں آگے چلوں گا. ہم ہر فرقے کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ. اور یہ رسول کی حدیث ہے جس پر چیپٹر ہے کنز المال میں بحث کیا ہوا ہے کہ رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے, 72 جائیں گے جہنم میں, ایک فرقہ جائے گا جہنم میں, ایک فرقہ جائے گا جنت میں. 72 فرقے جہنم میں, ایک فرقہ جائے گا جنت میں. یہ بھی نہیں کہا کہ ہم ایک آدمی کو پھر چنیں گے, ایک حصے. چیپٹر ہے کنز المال میں اس حدیث پر رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے, 72 جائیں گے جہنم میں, ایک فرقہ جائے گا جنت میں. تو ماننا پڑے گا کہ 72 کا مرکز ایک ہے. کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے, لیکن پھر کر مرکز ایک. کوئی مرکز ہے, پتا چلا بنیادی طور پر فرقے ہیں دو. نہیں میں قرآن کی طرف چلتا ہوں, پتا چلا بنیادی طور پر فرقے ہیں دو, ایک جنتی ایک جہنم. اب آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. یہ الفاظ ہے سورۃ شورا کے, فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر. ایک فرقہ ہوگا جنت میں, ایک فرقہ ہوگا جہنم میں. اللہ نے محدود کر دیا, ایک فرقہ ہوگا جنت میں, ایک فرقہ ہوگا جہنم. اب پھر اللہ نے شاف, اب آیت کا نمبر پھر بتا دیتا ہوں. آیت کا نمبر پھر نوٹ کریں, دیکھ کر آنا. آیت کا نمبر ہے 30 اور آیت ہے سورۃ اعراف. سورۃ اعراف کی آیت نمبر 30. اللہ نے شاف فریقن ہداؤ, ایک فرقہ ہدایت پا گیا, ایک فرقہ ہدایت پا گیا. فریقن ہدا, ایک فرقہ ہدایت پا گیا. وفریقن حق علیہم ضلالت, اور دوسرے فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی. ایک فرقہ میں تو بچوں کو اچھا سمجھتا ہوں کہ بچے بھی بات کر رہے ہیں. فریقن ہدا, ایک فرقہ ہدایت پا گیا. وفریقن حق علیہم ضلالت, اور دوسرے فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی. آیت پوری انہم متخذوا الشیاطین اولیاء, اسی لیے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو ولی بنایا. نہیں میں نہیں سمجھا سکا, میں نہیں سمجھا سکا. پھر چلتا ہوں. بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. لاہور میں کوئی خطیب نہیں کر سکتا. ادھر ادھر کی باتیں کرے وہ اور. ایک میرا بھائی رہ گیا, اس کا تو خیال رکھنا بھائی نسیم عباس کا, اس کو اللہ بڑی زندگی عطا فرمائے, خیال رکھو بھائی اسی کا. ایسا تو خدا دیا کیا ہے, فریقن ہدا, ایک فرقہ ہدایت پا گیا. وفریقن حق علیہم ضلالت, اور دوسرے فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی. کیوں اللہ کیوں ثابت؟ انہم متخذوا الشیاطین اولیاء, انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو ولی بنایا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, اور ہر جگہ کہتے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں. زبان سے بات کر میرے بھائی. اور ہر جگہ کہتے پھرتے ہیں ہم تو ہدایت یافتہ, شیعہ تو کافر ہیں, ہم ہدایت یافتہ ہیں. میرے جو بزرگ ہیں ان کے چہروں پر بھی نظر ہے. اب یا اللہ یہ کیا کر دیا, مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک فرقہ ہدایت پا گیا, دوسرے فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی. کیوں کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو ولی بنایا تھا.
چالا شیطان تو اکیلا تھا، یہ شیاطین کہاں سے آ گئے؟ میرے بھائی کو کہا سر کے اوپر کر، سر کو اوپر کر، میرے بھائی کو سر کو اوپر، سر کو اوپر، میرے بھائی سوئے نہیں میرے بھائی۔ یا اللہ یہ اتنے شیطان کہاں سے آ گئے؟ اللہ نے کہا عبدالحکیم میں نے شیطان خلق نہیں کیا تھا، یہ شیطان بنا تھا۔ عبدالحکیم میں نے شیطان خلق نہیں کیا تھا، یہ شیطان بنا تھا۔ عبدالحکیم شیطان کردار کا نام ہے، عبدالحکیم شیطان کردار کا نام ہے۔ عبدالحکیم جو مجھے مان کر میرے بنائے ہوئے خلیفے کو نہ مانے سمجھنا شیطان ہے۔ جو اللہ کو مان کر، جو اللہ کو مان کر، جو اللہ کو مان کر، جو اللہ کو مان کر اللہ کے خلیفے کو نہ مانے سمجھنا شیطان ہے۔ پتا چلا کہ شیطان وہ ہے چاہے ابھی ہو چاہے کبھی ہو۔ پتا چلا شیطان وہ ہے جو اللہ کو مان کر اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے سمجھنا وہ شیطان ہے۔ اب اللہ نے نام نہیں لیا، میں بھی کہاں لوں گا؟ یہاں میں آگے چل رہا ہوں، میں آگے چل رہا ہوں، میں چھوٹے راستہ پر آگے چل رہا ہوں۔ کیا کہا کہ ہر جگہ یا سبون انہم متدون، اور کہتے پھرتے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو ولی بنایا اور کہتے ہم جو ہیں ہدایت پر۔ اب اللہ نے انداز کلام کو بدل کر کہا فخلف من بعدہم خلف، اور ان کے بعد وہ خلیفے بن بیٹھے۔ میرے نوجوانوں میں قیامت میں آپ کے اوپر گواہ بنوں گا، خدا کو مانو، خدا کو مانو بھائی۔ نعرہ حیدری فخلف من بعدہم خلف، اور ان کے بعد وہ خلیفے بن بیٹھے۔ ورث الکتاب یاخذون ارض الادنی، اور حقیر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کتاب پر قبضہ کر بیٹھے۔ حقیر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کتاب کے وارث بن بیٹھے۔ نہیں آگے نہیں، میں 30 ڈگریاں میرے پاس ہیں، کیا میں نہیں سمجھتا کیا کہ میری گفتگو کہاں جا رہی ہے؟ فخلف من بعدہم خلف، پھر وہ ان کے بعد ناجائز خلیفے بن بیٹھے۔ ناجائز ہو سکتا ہے کوئی مجھے عبدالحکیم نے ناجائز کس کا ترجمہ کیا؟ بھائی عربی میں لفظ ہوتے ہیں خلافن، لام پر زبر فن، یہ خلفن ہے، اس کی معنی بھی خلیفہ ہے، اس کی معنی ہے حقیقی خلیفہ۔ اگر لام پر جزم ہو خلفن، اس کی معنی ہے ناجائز۔ یہاں خلف نہیں ہے، خلفن ہے۔ فخلف من بعدہم خلف، اور ان کے بعد وہ ناجائز خلیفے بن بیٹھے۔ ورث الکتاب یاخذون ارض الادنی، اور حقیر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کتاب کے وارث بن بیٹھے۔ یقولون سیغفر لنا، اور کہتے پھرتے ہیں ہمیں معاف کریں، ہم معاف کیے جائیں، ہم معاف کیے جائیں، اور کہتے پھرتے ہیں سیغفر لنا، یہ ہے مستقبل مجہول، اور کہتے پھرتے ہیں سیغفر لنا، ہم بخشے جائیں گے۔ ان دونوں آیتوں کی کوئی مجھے معنی سمجھائے کیا ہے؟ وہاں یہ ہے کہ کہتے پھرتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں، یہاں کہتے پھرتے ہیں ہمیں بخش دیے جائیں گے۔ علی کی عزت کی قسم ہے میرے دوستوں، پڑھے لکھے دوستوں، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، مذہب شیعہ مذہب نہیں ہے، شیعہ دین کا نام، شیعہ عقل کا نام ہے، شیعہ علم کا نام ہے۔ تم نے خدا جانے کہاں زندگی بسر کی ہے، شیعہ مذہب نہیں ہے،
شیعہ نام ہے عقل کا، دین کا، شریعت کا۔ یہ مجھے سمجھاؤ تو صحیح۔ کہتے پھرتے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں، کہتے پھرتے ہیں ہم بخش دیے جائیں گے، یہ اعتراف ہے غلطی کا۔ جملے بات کرو میرے دوستو، یہ جملہ ہے غلطی کے اعتراف کرنے کا۔ ہم گناہ کے اوپر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ارے چلو بھائی اللہ بخش دے گا، ارے چلو بھائی وہ بھی کیا تھا نا، یہ بھی بخش دے گا۔ یہ جملہ اعتراف ہے غلطی کا۔ یہ دونوں جملے ان کے اعتراف ہیں کہ کاش ہم نہ بنتے۔ نعرہ حیدری، یہ ان کے گناہ کا اعتراف ہے کہ ہم بخشے دیے جائے۔ ٹھیک ہے بنے ہیں، کتاب کیا ہے لیکن اللہ بخش دے گا، یہ ان کی غلطی کا اعتراف ہے۔ اور ایک بڑا انسان کبھی کبھی اتنا گناہ کرتا ہے، کبھی کبھی انسان اتنا گناہ کرتا ہے کہ اعتراف کر لیتا ہے، ضمیر جب جھنجھوڑتا ہے کاش میں پیدا نہ ہوتا، اور کبھی کبھی کہتا ہے کاش میں انسان نہ ہوتا، میں تمبا ہوتا۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئے؟ نعرہ مل کر نعرہ لگائے، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستو؟ یہ آیتیں دیکھ رہنا یہی ہے۔ ارے ہمیں فکر نہیں ہے، شیعہ مذہب نام ہے اطمینان کا، شیعہ مذہب نام ہے یقین کا۔ قیامت میں جہاں امام وہاں ماننے والے۔ مسلمانوں کو سب کو چاہیے کہ گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ جن کو ہم امام مانتے ہیں کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ مجھے قسم اگر اطمینان ہوتا تو دعا نہ مانگتے یا اللہ جہنم سے بچا جنت عطا کر، کیونکہ امام جنت میں لے کے جائے گا، جہنمی امام جہنم میں لے کے جائے گا۔ اگر جنت کا اطمینان ہوتا تو بیٹے کو نہ کہتا حسن سے لکھوا کے لے کر آؤ۔ نعرہ حیدری، یہ اطمینان ہے، یہ اطمینان ہے۔ جنت نام ہے، شیعہ مذہب نام ہے اطمینان کا۔ ہاں میرے دوستو، ہاں اگر اطمینان ہر کو نہ ہوتا تو حسین کے پاس نہ آتے۔ میں نے کیا یہ ہماری خاموشی جو ہے، یہ مادیت کا دور، مٹیریلسٹ دور، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہے، کیونکہ دین پر ہمارا نقصان نہیں ہوا۔ لاہور والے جذباتی مومنو، ہاں وہ بطول سے پوچھو جس کا بھرا گھر اجڑ گیا، ہاں وہ علی سے پوچھو جس کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ ہاں میرے دوستو، آج 5ویں محرم ہے، خدا جانے آج سکینہ کہاں سوتی ہوگی۔ ہاں میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ کربلا کا مارکا وہ مارکا ہے۔ میں نے تو ہمارے امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں فرمایا نا، ہمارے امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرمایا نا کہ بابا حسین، دادا حسین، میں صبح اور شام اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ ارے میرے دوستو، ہمارے امام نے فرمایا، ہمارا ہر امام خون کے آنسو رویا ہے، ہمارا ہر امام خون کے آنسو رویا ہے۔ جناب قمبر فرماتے ہیں کہ جنگ صفین کے بعد جب میرا مولا علی کربلا کی زمین میں آیا تو گھوڑے سے اترے، کہا گھوڑے سے اتر کر سجدہ کیا، پھر علی آگے بڑھے اور کہا میں نے دیکھا کہ علی کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہ رہے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کمبر، جس جگہ پر میں نے سجدہ کیا ہے یہ وہ جگہ جہاں میرا حسین گھوڑے سے گرے گا، اور کمبر جس جگہ پر میں کھڑا ہوا یہ وہ جگہ ہے جہاں میری بیٹی زینب دیکھتی رہے گی اور میرا حسین ذبح ہوتا رہے گا۔ ہاں نوجوانوں، وہ سکینہ سے پوچھ، وہ سکینہ سے پوچھ،
ہاں زاداران حسین. میں نے کیا تھا میرے دوست، ہمارے تمام سنی شیعہ بھائیوں نے بھی لکھا کہ جب حسین مدینے سے چلے تھے، مدینے سے چلے تھے تو یہ دو واقعے ملا کے میں پڑھتا ہوں کہ جب حسین دو بیعت کا حسین ہوا تھا تو رسول جناب ام سلمہ کے گھر میں آئے، دروازہ بند کیا اور کہا ام سلمہ کسی کو اندر آنے نہ دینا. جو بھی صحابی آتا تھا کہتا تھا رسول کہاں ہے؟ جناب ام سلمہ فرماتی تھی اندر ہے، لیکن آج کسی سے نہیں ملے گا. راوی کہتا اتنے میں میں نے دیکھا کہ 2 منٹ کے بعد حسین آیا اور کہا نانی میرا نانا کہاں ہے؟ کہا بیٹا اندر ہے لیکن آج کسی سے ملے گا نہیں. بھائی وہیں سے حسین لوٹے، ادھر حسین لوٹے. بی بی فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا، رسول ننگے سر ننگے پاؤں گلا کھلا ہوا اور کہا ام سلمہ تم نے قیامت برپا کر دی. ام سلمہ میں نے تمہیں حسین کے لیے تو نہیں کہا تھا. ام سلمہ جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ، ام سلمہ جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ. اور جناب ام سلمہ فرماتی ہے میں دوڑی اور کہا حسین بیٹا چلو نانا سے ملو. تو کہا ننے ہاتھ جوڑے اور کہا نانی نانا کو کہو یہ مدینہ ہے کربلا. نانا کو کہو نانا یہ مدینہ ہے یہ کربلا نہیں ہے. ہاں یہ جملہ سننا تھا. یہ رسول آئے، حسین کو گلے لگایا، سینے سے لگایا، چھاتی سے لگایا اور کہا حسین بیٹے ناراض ہو گئے؟ کہا نا ناراض نہیں ہوں لیکن نانا یہ مدینہ یہ کربلا نہیں ہے. حسین کو رسول لے کر آئے، پھر اجرے کا دروازہ بند کیا. اور جناب ام سلمہ فرماتی ہے میں نے رونے کی آواز سنی. جب میں نے رونے کی آواز سنی جب میں نے کہا یا رسول اللہ اب رونا کائے کا؟ آواز ام سلمہ ذرا دروازہ کھول کے اندر تو آؤ. کہا جیسے میں نے دیکھا دروازہ کھول کے تو رسول حسین کا کرتا اتارا تھا اور پورے جسم پر بوسے دے رہا تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کرتا؟ ابھی میں کربلا سے آیا ہوا جگہ چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو پتھر لگیں گے. میں وہ زخمیں چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو پتھر لگیں گے. ہاں زاداران حسین، علی کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں وہی حسین جب 28 رجب کو مدینے سے نکلے تھے تو جناب زینب فرماتی ہے کہ آخر میں جناب سغرا کے پاس گئی اور کہا سغرا پپھی کا آخری سلام. تو کہا پپھی اماں میں سمجھ گئی ہوں، پپھی اماں میں بھی حسین کی بیٹی ہوں. زینب نے پوچھا بیٹا کیا دیکھا؟ کہا اماں میں رات سو رہی تھی یا دیکھا کہ کارے بلکے والی بی بی ہے جو دروازے پر رو رہے تھے ہائے میرے حسین، ہائے میرے حسین. میں نے کہا کون ہو میرے بابا کو رونے والی؟ تو کہا بیٹا سغرا میں تمہاری دادی فاطمہ ہوں. سغرا پھر تیرا بابا حسین نہیں آئے گا بیٹا، پھر تیرا بابا حسین نہیں آئے گا. ہاں زاداران حسین. اور جب جناب حسین آخری مرتبہ آیا جناب ام سلمہ کو کہا نانی میرا سلام، نانی میرا سلام، نانی میرا سلام. کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا عراق جا رہا ہوں. کہا عراق جا رہا ہوں، عراق کا نام آیا؟ کہا بیٹا عراق کا نام نہ لو. کہا نانی کیوں؟ کہا تیرے نانا نے کہا تھا کہ جب حسین عراق کا ارادہ کرے تو سمجھنا حسین پھر نہیں آئے گا، حسین پھر نہیں آئے گا، پھر حسین نہیں آئے گا، پھر حسین نہیں آئے گا. کہا بیٹا نہیں عراق نہیں جاؤ. تو کہا نانی میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. ادھر جناب ام سلمہ نے دیکھا، گھبرا گئی. نانی کیا دیکھا؟ کہا بیٹا دیکھ رہی ہوں کہ جنگل ہے، چھوٹے چھوٹے خیمے ہیں جن کو آگ لگی ہوئی ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی انسان ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور کوئی چھوٹی چیز ہے جو ہاتھوں پر ہے. بیٹا میں پہچان نہ سکی کہ وہ غریب کون ہے جس کے پھٹے ہوئے کپڑے، اور یہ پتا نہ سکا کہ ہاتھوں پر کون ہے. آواز نانی وہ غریب میں حسین ہوں اور ہاتھوں پر یہ اصغر ہے. نانی میرے ہاتھوں پر اصغر ہے. نوجوانوں کربلا میں 2 کردار ایسے ہیں، کربلا میں 2 کردار ایسے ہیں. خدا جانے میں علی کی بیٹیوں کو کیا سمجھتا ہوں، لیکن کربلا کے 2 کردار ایسے جو میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا. ایک جناب عباس کا کردار اور ایک جناب اصغر کا کردار. ہاں جناب رباب کا کردار، جناب رباب کا کردار کربلا کے واقعے کے بعد 3 یا 5 سال زندہ رہی.
لیکن نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ سائے میں بیٹھی، نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ سائے میں بیٹھی۔ ہاں میرے دوستو، آیا تھا نا منہار سید سجاد کے پاس، آیا تھا نا منہار سید سجاد کے پاس، جب مختار ہوا تھا حاکم ہوا تھا کوفے کا، تو سید سجاد کے پاس منہال آیا تھا۔ تو پوچھا منہال کہاں سے آئے ہو؟ کہا مولا کوفے سے آیا ہوا۔ چچا مختار کیسے تھا؟ کہا بڑا خوش تھا، آپ کو دعائیں دے رہا ہے۔ کہا مختار، کہا منہال جب کوفے جائیں تو چچا مختار کو لاکھوں سلام کہنا، اور کہنا تجھے امام کہتا تھا کہ میری ماں ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہے، اور ملے کو پکڑو تاکہ میری اماں سائے میں بیٹھے، اور ملے کو پکڑو تاکہ میری اماں سائے میں بیٹھے۔ جیسے منہال کوفے میں آیا تو ممبر پر دیکھا، مختار کو سلام کیا۔ ایسے مختار نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مدینے سے آ رہا ہوں۔ بالا صاحب جب میرا مولا کیسے تھا؟ کہا بڑا خوش تھا، آپ کو سلام کہتا تھا، لیکن کہتا تھا میری ماں ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہے۔ مختار، ابھی تک میری ماں دھوپ میں بیٹھی ہے، اور ملے کو پکڑو تاکہ میری اماں سائے میں بیٹھے۔ اب جناب مختار نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھے اور سجدے میں جا کر کہا یا اللہ اچھا ہوتا میں مر گیا، یا اللہ میں قیامت میں مولا کو کیسا منہ دکھاؤں گا؟ کہے گا میری بہو دھوپ میں بیٹھی تھی اور تو تخت پر بیٹھا تھا، یا اللہ میں مر جاتا یا حرملہ پکڑ کر آئے۔ بس یہ کہنا تھا، کسی نے سلام کیا، مختار ہم حرملے کو پکڑ کے لے کر آئے ہیں۔ مجھے قسم اس ممبر کی جناب مختار نے نظر کی اور کہا حرملہ سچ سچ بتا، جس لیلا کا 18 برس کا اکبر شہید ہوا وہ بھی سائے میں بیٹھی ہے، جس زینب کا 32 برس کا بھائی عباس شہید ہوا وہ بھی سائے میں بیٹھی ہوئی ہے، جس ام فروا کا 13 برس کا دلہا شہید ہوا وہ بھی سائے میں بیٹھی۔ بتا تو نے اصغر کے ساتھ کون سا ظلم کیا تھا؟ بتا تو نے اصغر کے ساتھ کون سا ظلم کیا تھا جس کی ماں ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہے؟ ہاں زاداران حسین۔ تو ارملا نے کہا مختار مجھے قتل کر دے، اگر میں نے تمہیں بتایا اور یہ بات کسی مومن نے سن لی تو سن کر مر جائے گا۔ میں نے بڑا ظلم کیا ہے، میں نے بڑا ظلم کیا۔ کہا کیسا ظلم کیا؟ کہا میں نے ایسا ظلم کیا جس تیر سے میں نے اصغر کو شہید کیا، وہ تیر اصغر کے بدر سے کہیں جاتا تھا۔ ہمارے مجتہدین نے لکھا ہے کہ اصغر کی شہادت ایسی تھی جیسے مچھلی